جب ہماری کوئی مانتا ہو. ہمارے جیسوں کے لاکھ تقریر کرنا نہیں رہ گئی، اور ہم تقریر کریں گے، قوم کو سمجھائیں گے، قوم مانیں گے. اللہ کا جواب یہ بھی مجھے دینا پڑے گا. تقریر کرنا چھوڑ دیا. آج شادی کا پروگرام ہے، آپ بتاؤ ایمانداری سے اس شادی کے پروگرام میں آپ کو ملا کیا؟ خالی واللہ واللہ سے کام نہیں چلے گا. واللہ کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. یہ مولانا کی تقریر آدھا پون گھنٹہ لگ بھگ 11 بجے ہوئی ہوتی، اس کے بعد پھر شاعر پڑھتے ہیں، پھر مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے. بہت اچھا نہیں کرتا، مگر بیچارے یہ کیا کریں، یا یہ شورا کیا کریں، ان کی مجبوری ہے. بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھنا چاہو جا بھی سکتے. اگر آپ لوگ آواز سنو تو آگے آ جاؤ، اس سے بیکار بیٹھنا ہے. بیچارے کے بھائی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کوئی بیوقوف شخصیت کا نام نہیں تھا. تاریخ میں ہے کہ آپ نے بہت کم تقریریں کی ہیں. جلسوں کی دنیا میں صرف 2 ہی 3 جگہ گئے آپ پوری دنیا میں. سمجھ گئے؟ وہ جانتے تھے جو کام ہم تحریر سے کر دیں گے وہ تقریر سے نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ان کے جیسی محفلی نہیں ہوتی، اور وہ کام کر کے گئے دنیا میں کوئی نہ کر سکا. سمجھ گئے؟ آج اس میں بھی پھندا چل رہا ہے. ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو ایسی تھوڑی مانتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. چند منٹ میری گفتگو سماعت کریں، کیونکہ تقریر موضوع بے موضوع بات کی بات، لیکن کچھ تقریر سماعت کر لیں تاکہ آپ کو کم سے کم اس جلسے سے کچھ مل جائے. خوشی میں رک اس لیے گیا کہ زاہد ہمارا شاگرد ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک حافظ ہے. تیسری بات یہ آپ کو پتا چل جائے ایک حافظ ہونے کے ناطے اس کی شادی کی محفل میں کون کون آیا ہے اور تمہیں کیا کیا دینے آیا ہے، کم سے کم آپ کو یہ مل جائے. شادی آپ کے گھروں میں ہوتی ہے، شادی آپ کے گھروں میں ہوگی بھی. ہر ایک فرد کے گھر میں شادی ہوتی ہے، رسماً شادی کی جاتی ہے، شریعت مطہرہ کے تعلق سے نہیں. اگر آپ کے کسی گھر میں شادی ہوتی تو ہو سکتا ہے یا وہ کام ہوتا جس سے ایمان چلا جاتا. یہ حافظ کی پہچان ہے جس نے اپنی شادی کے موقع پر کسی پیسوں کو نہ بلا کر نائب رسول کو بلا کر یہ ثابت کر دیا حافظ کی شادی شریعت کی شادی ہے اور اللہ اس کی رضا کی. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اس کے رسول کی رضا کی شادی ہے. یہ بولو ہے کہ نہیں؟ جسے عالم کہا جاتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. عالم عالم، اور اس عالم میں تنہا ایک یہ پوری بستی شاہپور کی ہے. اس میں جتنے بھی امام ہوں گے، جتنے بھی حفاظ ہوں گے، جتنے بھی علماء ہوں گے، تم اگر 5000 ہو گے، یہ 5 ہوں گے. اللہ نے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا تم 5000 ایک طرف دکھو گے اور یہ 5000 تمہارے پر الگ الگ ہوں گے. 5000 الگ
ہوں گے ان 5000 کی مجلس میں اگر کوئی غیر آئے گا کہے گا یہ عوام ہے اور یہ عوام ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا، آپ دنیا ہو اور تمہارے موجود میں ایک عالم و دین ہے، اور شمع دنیا میں دین کی چلتی ہے، چراغ ایک ہوتا ہے، روشنی کتنے لوگ لیتے ہیں؟ مکان میں ایک ڈبی جلتی تھی پہلے، آج تو بہت روشنی ہے، لیکن اس کی شمع کی روشنی کتنے لوگ لیا کرتے تھے؟ جینا ہے اسی میں، عالم عالم ہے، ایک عالم کی توہین عالم کی توہین ہے، ایک عالم کی عزت عالم کی عزت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، اس زاہد نے یہ ثابت کر دیا تم مجھے کچھ بھی جانو، ہم وہ کریں گے جس میں رسول راضی ہوں گے، جس میں اللہ راضی، جس میں رسول راضی ہوں گے، جس میں اللہ راضی ہوگا۔ قسم اللہ کی، جس محفل میں، جس شادی میں، جس مقام پر رسول راضی ہو گئے اور اللہ راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ شادی تمہارے جیسی نہیں ہوگی، میرا جہاں تک خیال ہے، میں شاہپور کو کون جانتا ہوں، حالانکہ میں دوسری مرتبہ یہاں آیا، اب یہ نہیں پتا کہ یہیں آئے تھے اور کہیں آئے تھے، دوسری حاضری ہے میری، اس کے بعد آج ہی آئے۔ میرے عزیزو، شادی کو رسم ادا مت کرو، آپ شادی کو سمجھتے کیا ہیں؟ شادی ہے کیا یہ؟ آپ نے تو شادی بیٹی کی اس لیے کی ہے کہ میرے باپ نے میری شادی کی تھی، 18 سال کا بچہ ہو گیا بالغ، اب میری ذمہ داری بنتی کہ ہم شادی کریں۔ بات سمجھو، صحیح ہے غلط ہے یہ؟ جتنے بزرگ بیٹھے اگر اس سے پوچھا جائے تم نے شادی کیوں کس بچے کی، جہاں 12 سال کا بچہ ہوا فکر لگ جاتی ہے باپ کو کہ اب مجھے انتظام کرنا چاہیے، میرا بچہ بالغ ہونے والا ہے، کہتا نہیں ہے لوگوں سے، دل میں سوچتا ہے میرے بچے کی عمر شادی کی ہو رہی ہے، انتظام کرنا چاہیے، ادھر سے پیسہ بچانا، ادھر سے پیسہ بچانا، ادھر مزدوری کرنا، ادھر مزدوری کرنا، ادھر کھیت میں فصل پیدا کرنا، ادھر فصل پیدا کرنا، ادھر تجارت کرنا، ادھر تجارت کرنا، سب میں سے بچا بچو کے 1,00,000-2,00,000 روپے جمع کیے، آپ کو فکر لگ گئی مجھے شادی کرنا ہے، مجھے شادی کرنا ہے، اپنے مجھے فریضے کو انجام دینا ہے، میرے باپ نے میری شادی کی، میں اس کو شادی کر اس انجام کو، اس منزل کو پہنچانا چاہتا ہوں، مگر سنو شادی اس لیے نہیں کی جاتی ہے میرے باپ نے شادی کی ہے میں اپنے بچوں کی شادی کروں، یا میرے محلے میں شادی ہو گئی اب میں شادی کروں، اس سے شادی نہیں ہوتی ہے۔ قسم اللہ کی، شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، ایک سنت کو ادا کریں گے 100 صحیح زندہ ہوں گے، 100 صحیح زندہ ہوں گے، وہ عبادت کریں، ان کی عبادت میرے نام ہے عمال۔ بس سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابا سمجھ میں آ گئی؟ آگے سنیے، بولے یا ختم کر دیں؟ بولو، یہ ہم سے مت کرو، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے انجن جب گرم ہوگا تو بند کہاں ہوگا؟ اللہ کا کرم ہے کہ مگر میں جانتا ہوں میں بھی دیہات سے آتا ہوں، بڑا نام فرد کا ضرور ہے مگر وہ بھی دیہات ہے، جانتے ہیں کہ آدمی دن بھر کام کرتا آدمی، میں اسی لیے غصے پہ بھی ہوں، کام لوگوں کو دیکھ کے کرنا چاہتا ہوں، مگر دوسری تکلیف ہمیں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ ملا کیا ہے؟ صرف رسم کے علاوہ،
رسم کے علاوہ شادی کی جاتی ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، سے سنو. ان نکاح من سنت فمن رغب عن سنتی. کون فرما رہا؟ میرے لیے. نبی فرما رہا ہے، میں نہیں. نبی فرما رہے ہیں نکاح سب سے پیاری میری سنت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ سنت ہے نا. کیا چیز؟ میری سنت ہے. نکاح کرنا میری سنت. اب سنت کرنے میں باجا کہیں نہیں ہے، ناچ گانا کہیں نہیں ہے، مہندی لگانا کہیں نہیں ہے، پیلا کپڑا پہننا کہیں نہیں ہے. یہ تو دنیا میں چلے آ رہے ہیں، یہ وہ فلانا دماغ، یہ کہیں نہیں ہے. سنت میں ہوتا ہے کہ جس دن سے اس پابندی میں بچہ آ جائے اسے چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، وہ جماعت امام پیچھے نماز پڑھے جا کر. جو اس کے اندر خامیاں ہیں نا انہیں علماء سے پوچھے، امام صاحب سے جا کر میں سنت نبی ادا کرنے جا رہا ہوں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اگر تجھے نہیں معلوم ہے امام کے پاس جا، حافظ کے پاس جا، مولوی کے پاس جا، محلے کا اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہے اس کے پاس جا، اگر کوئی سمجھدار انسان ہے اس کے پاس جا. اپنی ماں سے پوچھ، اپنے باپ سے پوچھ، اپنے بڑے بھائی سے پوچھ، اپنے رشتہ دار سے پوچھ. اگر وہ جانتا ہے، حالانکہ وہ بھی جانتا نہیں ہے، جاننے والا ایک عالم ہوگا، ایک حافظ ہوگا، پڑھا لکھا شخص ہوگا، لیکن وہ کہاں ملے گا؟ مسجد کے اندر، مسجد کے مصلی پہ ملے گا، مسجد کے حجرے میں ملے گا، مسجد کی اذان کی جگہ پر ملے گا، اپنے قیام پر ملے گا. اپنے جا خالی وقت پوچھ جا کے میں سنت ادا کرنے جا رہا ہوں، اپنے نبی کو راضی کرنے جا رہا ہوں، اپنے نبی کو خوش کرنے جا رہا ہوں، اپنے نبی کے قریب ہونے جا رہا ہوں. بتا اس میں ہوتا کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ درود پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ مجھے کہیں پہ شرمندگی محسوس تو نہیں. کیا بتاؤ، کوئی پوچھنے جاتا ہے، کوئی جاتا ہے امام کے پیچھے، پابندی لگا دی جاتی ہے، کہیں چاقو ٹانگ دیا جاتا ہے، کہیں کلابہ پہنا دیا جاتا ہے، کہیں اس کے بندشیں ہو جاتی ہے. دروازے کے باہر نہیں نکلے گا، تجھے جادو ہو جائے گا، دروازے کے باہر نہیں جائے گا، کسی کے گھر کے کھائے گا نہیں، محلے میں جائے گا نہیں. لوگوں کی نظر غلط ہے، لوگوں کا کردار غلط ہے، لوگوں کا معاملات غلط ہے. اب باہر نہیں جا رہا ہے. کس نے پابندی لگائی؟ چچانی نے آ کر. کس نے پابندی لگائی؟ پھوپھی نے آ کر. کس نے پابندی لگائی؟ ماں نے. کس نے پابندی لگائی؟ باپ نے. کس نے پابندی لگائی؟ محلے کی عورتوں نے. ارے اس سے ذرا پوچھ، تو نے کس کتاب میں پڑھا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلا جاتا؟ اللہ فرماتا ہے ساری خوشیوں کا شکرانہ یہ نماز ہے. جو نماز پڑھ لیتا ہے میری رحمت اس کے ساتھ. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ذکر غوث الورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ نعتیوں تو ختم کر دو. بولو کیا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے ساری خوشیوں کے بعد اگر اللہ کے لیے ہم سجدہ کر دیں اور اس سے محبت کر دیں، میرا رب خوش ہوگا اور دنیا کی ہر بہار تیرے مقدر میں لکھ دے گا. جو تیرے مقدر میں نہیں بھی لکھا تھا اللہ اس کو بھی لکھ دے گا اور کہے گا یہی میرا بندہ ہے جو میری رضا کے لیے ادا کرتا ہے، میری رضا کے لیے. سنو، زیادہ وقت نہ لیتے. شادی کیوں کی جاتی ہے؟ میں موضوع دے رہا ہوں، سن لیجیے گا.